آج 10 جون ہے۔ یا اللہ تو نے ایک اور اچھا دن دکھایا اور رات کی تاریکی سے دن کو نکالا۔ دعا ہے کہ ہمارا آج کا دن اچھا گزرے۔ آج 10 جون 1805 کو 3 مسلمان ریاستوں اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی، جسے ٹرپلیٹین جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ موریکو، الجیریا، ٹرپلی ایک طرف تھے جو عثمانی حکومت کے زیر نگیں تھے، اور دوسری طرف USA، سویڈن اور سسلی تھے۔ مسلمان فوجوں کا کمانڈر یوسف کرمنلی تھا، اور ملکوں کے درمیان وجہ جو تھی اس جنگ کی وہ سمندر تھا، جو سمندر کی حدود امریکہ اور اس کے اتحادی استعمال کرتے تھے مسلمان ریاستوں سے گزرتے ہوئے، تو اس کا کوئی معاوضہ ان کو پیش نہیں کیا جاتا تھا، جس کا انہوں نے ان سے مطالبہ کیا، اور ہوا یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس پہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا وہی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، ان کو شکست ہوئی اور آخر ان کو صلح کرنی پڑی مسلمان ملکوں کو، کیونکہ اس وقت بھی آخری دور تھا۔ عثمانی حکومت جو تھی، مسلمانوں نے جو اس کا زرعی دور کہا جاتا ہے، گولڈن ایج کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے سارا ویسٹ فتح تو کر لیا، لیکن ان ملکوں کو سنبھالنا جو تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، اور تھوڑا جو تھے مسلمان حکمران وہ بھی ایزی گوئنگ پالیسی پر عمل درآمد تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ نہ نکلا۔ 3 سال یہ جنگ رہی جی، 1801 سے لے کر 1805 تک۔ 10 جون 1805 کو پاشا، جو کہ جسے یوسف کرمنلی کا نام بھی دیا گیا، امریکی صدر کے درمیان معاہدہ ہوا، اور جو ہے وہ صلح ہو گئی۔ اسرائیل نے 5 جون 1967 کو مصر پر چڑھائی کر دی۔ شام اور جو اس کے اتحادی تھے، جارڈن بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اسرائیل نے غازہ پٹی پر قبضہ کر لیا۔ آخر 10 جون 1967 کو جنگ ختم ہوئی، غازہ پر قبضہ ختم نہیں ہوا۔ ایک طرف اسرائیل تھا، دوسری طرف مصر، شام، اردن، عراق، سعودی عربیہ، موریکو، الجیریا، لیبیا، کویت، تنوسیا، سوڈان اور فلسطین کی جو PLO تھی، آرگنائزیشن تھی۔ اسرائیل کے تقریباً 1000 افراد مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی 23,000 افراد مارے گئے۔ اسرائیل کے 46 جہاز تباہ ہوئے، جبکہ مسلمان ملکوں کے 450 کے قریب جہاز تباہ ہوئے۔ جنگ کو تیسری عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور جون وار بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر تبصرہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ جو نیٹ پہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ جیسے یہ کہہ دیا گیا کہ اس جنگ میں سارا عرب شریک تھا، اور وہاں اکیلا اسرائیل بیچارہ لڑ رہا، نو تبصرہ۔ ایک صوفی مصنف کی آج تاریخ پیدائش ہے، نام ہے فخر الدین عراقی۔ 10 جون 1213 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں زندگی گزاری، جہاں سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری رہا۔ پھر کونیا چلے گئے، ترکی میں۔ فخر الدین عراقی نے رومی کے شاگردوں میں رہے، ان کے کولیگز میں رہے، اور مولانا روم کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ ان کی کئی کتابیں تصنیف ہیں، شاعری اور نثر دونوں میں کتابیں موجود ہیں۔ رومی کے بعد کونیا میں ان کو بہت اہم مقام دیا گیا، اور انہیں رومی کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ آج 10 جون 1213 کو وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شاعری کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا، صوفیانہ کلام ہے، جس طرح سے دوسرے صوفی شعراء کا کلام ہوتا ہے، اور انسان اور اللہ کے رشتے کو پہچاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ 10 جون 1915 جو ہے وہ ایک اور شاعر ادیب کا یوم پیدائش ہے، اور اس کا نام ہے سال بیلو۔ 89 برس کی عمر میں 5 اپریل 2005 کو وفات پائی۔ ادب میں انہوں نے نوبل انعام حاصل کیا، کینیڈین نژاد تھے اور امریکی ناول نگار تھے۔ امریکہ میں یہ واحد امریکی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ قومی ادبی ایوارڈ حاصل کیا، اور 6 مرتبہ نامینیٹ ہوئے، منتخب ہوئے ایوارڈ کے لیے۔ اس کے معروف ناولوں میں دی ایڈونچر آف آگی مارچ اور اینڈرسن دی رین کنگ شامل ہیں۔ سال بیلو کی تحریروں کا موضوع انسان ہے، جدید تہذیب کا انسان، جو مشکلات کو عبور کر کے اچھائی کی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس کے قریب تر پہنچنا چاہتا ہے، یا کم سے کم اس سے آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ سال بیلو پر جو تنقید لکھی گئی، اس میں ایک بات سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہی بریکس آل دا رولز۔
صاف ظاہر ہے جب ایک انسان اس ماڈرن تہذیب یافتہ دور میں اپنی ویلیوز کی بات کرے گا اور کسی اچھائی کی معراج کو چھونا چاہے گا تو اسے وہ اصول توڑنے ہی پڑیں گے۔ اصول جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ اصول لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج آب حیات کے مصنف محمد حسین آزاد کا یوم پیدائش ہے۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے 10 جون 1830۔ محمد حسین آزاد نے 1910 میں وفات پائی۔ محمد حسین آزاد نے شاعری بھی لکھی اور نثر بھی، لیکن وجہ شہرت نثر رہی اور خاص طور پر شاعروں کے تذکروں پر مبنی ایک کتاب جس کا نام ہے آب حیات۔ محمد حسین آزاد کے والد کمال کے آدمی تھے، مولوی محمد باقر، جنہوں نے دلی میں نئے کھلنے والے کالج دلی کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر ایک پریس خرید کر ایک اخبار کا اجرا کیا۔ اس اخبار کا نام تھا دلی اردو اخبار۔ یہ جو اخبار تھا یہ نہ صرف دلی کا پہلا اخبار تھا بلکہ شمالی انڈیا کا بھی پہلا اخبار تھا۔ مولوی باقر کو 1857 میں مغلوں کا ساتھ دینے پر انگریزوں نے شہید کر دیا۔ محمد حسین آزاد کی والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب محمد حسین آزاد کی عمر 4 برس تھی۔ محمد حسین آزاد جو تھے انہوں نے 1584 میں گریجویشن کی اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھانا شروع کیا۔ آزاد 1910 میں انہوں نے انتقال کیا لاہور ہی میں، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 80 برس تھی۔ آپ کی کتابوں میں قصص الہند شامل ہے جو 1869 شائع ہوئی، جس میں انڈین کہانیوں کی انڈین سٹوریز ہیں۔ ایک اور کتاب نیرنگ خیال جو 1880 میں شائع ہوئی، جس میں مغربی دانشوروں کے مضامین اردو میں ترجمہ کیے گئے ہیں، خاص طور پر سیموئل جانسن اور جوزف ایڈیسن کے مضامین شامل ہیں۔ آب حیات ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب جسے آزاد کا شاہکار کہا جاتا ہے 1880 میں شائع ہوئی، جس میں اردو کے شاعروں اور ادیبوں کا تذکرہ شامل ہے جنہوں نے اردو زبان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ سخندان فارس 1887 میں انہوں نے ترتیب دی، لیکن اس کو نامعلوم وجوہ کی بنا پر وہ 1907 میں جا کر شائع ہوئی۔ یہ فارسی شعراء کا انتخاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے سخندان فارس۔ دربار اکبری ان کی ایک اور کتاب جو 1898 میں شائع ہوئی۔ اردو ادب کی تاریخ محمد حسین آزاد کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ آج 10 جون 1830 محمد حسین آزاد کا یوم پیدائش ہے۔ آج